کائنات کے اندر دو ہی طرز فکر کام کر رہی ہیں. ایک طرز فکر کا نام مادیت اور دوسری طرز فکر کا نام روحانیت ہے. دونوں طرز فکر کے حامل انسان جو ہے ان کا کھانا پینا، زندگی کے معمولات، بیوی بچے، کاروبار اور زندگی کے تمام تقاضے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ فکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات کو جو ہے فیس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو مادی آدمی کی طرز فکر جو ہے اس کے اندر مادی مفاد، مادی دنیا کے معاملات اور اس کے اندر جو ہے ہیرس، لالچ یا اپنے جسمانی تقاضوں کے اندر جو ہے نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا. جبکہ روحانی آدمی جو ہے وہ بھی مادی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کی طرز فکر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حصول یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب ہوگا. اب دونوں اپنی فکر کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک مادی آدمی کو بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی روٹی پانی کھاتا ہے، خوراک کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، اور جو ہے ایک روحانی آدمی کے بھی یہی زندگی کے معاملات ہے کہ اس کو بھی بھوک لگتی ہے اور وہ اپنی زندگی کے اندر خوراک کو جو ہے شامل کر کے اپنی زندگی کے بقا کے ذرائع کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے. اب دونوں کے اندر فکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مادی آدمی جو ہے وہ عام طور پہ اپنے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور مادی وسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی مخصوص نفسانی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن روحانی آدمی کی طرز فکر یہ ہوگی کہ اگر اس کو بھوک لگی تو وہ بھوک کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب کرے گا کہ بھوک کا لگنا اللہ تعالیٰ کی صفات کا حصہ جو ہے اور اس کا مظاہرہ جو ہے اس کے جسم کے اوپر ہو رہا ہے. اب اس کی فکر کے اندر یہ بات شامل ہو گئی کہ بھوک جس سے لگ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ صفت جو ہے اس کے جسم کے اوپر ڈسپلے ہو رہی ہے. اب جب اس کا ذہن روٹی کی طرف جائے گا، خوراک کی طرف جائے گا، تو اس کو پتا یہ خوراک بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے مزین ہوئی ہے، یہ صفات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات پہ ہی تخلیق کی ہے. یعنی کہ بھوک کا لگنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور بھوک کے تقاضے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جب وہ اپنی بھوک کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اپنے جسم کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ جسم کے اندر انرجی، طاقت یا توانائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. تو وہ اپنی جب تقاضے کی تکمیل کے لیے جو ہے اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتی ہے کہ یہ میں انرجی اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تو وہ روٹی کھاتا ہے اور زبان کے اوپر اس کا ذائقہ بنتا ہے. تو وہ ذائقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے منسوب کر لیتا ہے کہ میرے اندر جو ہے روح ہے اور روح جب تک زندہ ہے میرے جسم کے اندر کام کری تو تقاضے بڑھ رہے ہیں اور تقاضوں کی تکمیل کے مظاہرات جو ہے میرے جسم کے اوپر ہو رہے ہیں. تو یہ والی سوچ جو ہے اس کے ذہن کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے اس کو مرکوز کرتا ہے. وہ پانی پیتا ہے تو پانی پینے سے جو ہے اس کے جسم کے اندر جو پیاس کی طلب بنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتا ہے. پانی کا ذائقہ جو ہے اس کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتا ہے. وہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مٹیریل لیس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے مادے کے اندر کسی جگہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خد و خواہ، نقش و نگار جو میں نے کئی دفعہ سورہ اخلاص کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حلیہ جو اللہ تعالیٰ کے نقش و نگار ہے وہ سورہ اخلاص کے اندر بیان کر دی گئی ہے. یہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس جیسا دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں یا اس کا کوئی ہمسر نہیں یا اس کا کوئی خاندان نہیں. تو جب کسی بندے کے ذہن کے اندر سورہ اخلاص کا نقشہ جو ہے وہ مرکزیت اختیار کر لیتا ہے تو ذہن جو ہے وہ مادیت سے آزاد ہوتا ہے، وہ ذہن جو ہے مٹیریل لیس ہوتا ہے. چونکہ وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تکرار کر رہا تھا تو مادیت کی کوئی بھی اکائی جو ہے اس کے سامنے نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کائنات کو تخلیق کیا مادی طرز فکر سے، مادیت کو جو تخلیق کیا اس نے اور جو ہے اس کے مادے کے تمام اجزاء جو اس کی صفات سے مزین ہے تو وہ مادی اور اللہ کے درمیان جو اس کی صفات کو تلاش کرتا ہے. چونکہ یہ اس کی طرز فکر اس کے باطن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس باطن کے قریب ہونے کے لیے جو ہے وہ مراقبہ کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی طرز فکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے مستحکم ہو جائے. جب وہ یہ زندگی کے تمام معاملات جو ہے روحانی آدمی اس فکر کی طریقے سے کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے غیب منکشف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ہے جتنی بھی سوچ رکھتا ہے، جتنی بھی فکر رکھتا ہے یا اس کے طریقے رکھتا ہے، ہم اس کو مادیت کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. اور مادی آدمی جو ہے ہمیشہ پریشان، تکلیف اور جو ہے کسی نہ کسی مسئلے میں جو ہے ایک پریشر یا دباؤ کا شکار ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. روحانی آدمی اور مادی آدمی کے اندر فکر کا ہی فرق جو ہے اور روحانی آدمی ہر چیز کو کیئر اور فلاح دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آسانیت عطا فرمائے. آپ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو ڈالیں. بہت ساری دعائیں.